نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سائتے عمل کرنا سچیاں نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں انہاں دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقان دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، فنا فی التوحید اور دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عملوں نے دے شریک ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام، پاکستان، پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رکھو نسل مذہب ملے دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے سانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج نا اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دے سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے۔ کہ میرے دوست میں نہ دوست ہوں اور میرے وہ دوست ہے جنہاں میں نہ دلوں دوستی لائی اور پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے نہ قابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام نفسانی شیطانی پروگرامہ جو نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جمال دے نار رہے، پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس بت شکن سرفروش بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر کے انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہوں دی روح نے انہوں جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، انہوں دی میں صدق سچائی دیکھی تو انہوں نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف نہ انہوں آخرت کسی طرح دا کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ راحت المحبین دے اندر لکھ دے رہے کہ میں اپنے پیر مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت دیکھتے حاضر ہویا، میں نو آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت سعادت اور نعمت نصیب ہوئی۔
دیگر علماء مشائخ بھی آپ دی خدمت دے اور درویش آپ دی خدمت حاضر سے گئے۔ حضرت مولانا شمس الدین یحییٰ، مولانا برہان الدین قریب، حضرت شیخ عثمان سیاح، حضرت شیخ حسین بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سے گئے۔ تے آپ نے اپنی زبانی بارچو فرمایا کہ اللہ سونے نے ماہ رمضان دے ہر روزے دی ہر سات دے وز 1 لکھ گناہگاراں نوں آتش دوزخ تو اللہ سونا نجات بخشتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جدو مومن نماز تراویح تو فارغ ہوندا ہے تے 1000 فرشتیاں نوں حکم ہوندا ہے کہ رحمت تھال اے دے ہر حرف دے بدلے اللہ سونا آپ فرماندے مومن جو تراویح تو فارغ ہوندا ہے تے اللہ سونا 1000 فرشتیاں نوں حکم ہوندا ہے کہ رحمت طبق اندے ہر حرف دے بدلے اینوں عطا کرو اور ہر رکعت دے وچ 1 محل بہشت وچ اے دے نام دا بناؤ۔ پھر ارشاد فرمایا درویش رمضان المبارک دا مہینہ غنیمت ہے جڑا انسان نوں چاہیے کہ اللہ سونے دے ذکر چ مشغول رہے اس مہینے اور جنہ ہو سکے قرآن حکیم دی تلاوت کرے۔ ہر حرف دے بدلے 10 غلاماں دی آزادی دا ثواب ملدا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان دے مہینے دے وچ دن رات دے اندر 2 باری قرآن کریم ختم کردے ہوندے سکے، یعنی پورے مہینے آپ رمضان دے پورے مہینے 60 قرآن ختم کردے ہوندے سے۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بہچت چشتی رحمۃ اللہ علیہ رمضان دے مہینے ہر روز دن رات 4 قرآن ختم کردے ہوندے سے اور 2 سپارے زائد پڑھدے ہوندے سے۔ چنانچہ رمضان دے 1 مہینے 122 مرتبہ قرآن ختم کر دے۔ ارشاد فرمایا جب تک اداں دا مجاہدہ نہ کیتا جاوے ہرگز مشاہدہ الہی نصیب نہیں ہوندا۔ پھر فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام حضرت بابا فرید الدین گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ دا عمر پارے ہی وتیرا رہا کہ ماہ رمضان چ ہر رات 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کر دے۔ پھر شیخ الشیوخ شیخ کبیر دی عادت مبارکہ سیگی کہ ماہ رمضان دے وچ ہر رات 2 قرآن ختم کر دے، آخر عمر تک آپ دا ہی حال رہا۔ اس تو بعد حضرت شیخ عالم شیخ کبیر فرید الحق والدین دی بزرگی دے بارے حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام خود بیان فرما دے ایک باری میں ملک کرمان دے اندر شیخ احد قربانی دی ملاقات واسطے گیا، اتنے ہور بھی درویش حاضر خدمت سے۔ ایک دن اسی دونے جماعت خانے دے سینچ بیٹھے سی کہ 4 درویش صاحب نعمت آئے اور سلام اور مصافحہ کر کے بہ گئے۔ کرامت دے بارے گفتگو شروع ہوئی۔ ایک نے کہا ساڈے وچوں جڑا صاحب کرامت ہے وہ کرامت دکھائے۔ سب نے حضرت خود قربانی رحمۃ اللہ طرف اشارہ کیتا کہ اے صاحب خانقاہ آ تینوں تے ابتدا کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ خود قربانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ شہر دے حاکم دا عقیدہ میرے بارے درست نہیں ہے۔ آج جو میدان میں گیند کھیلن گیا آیا تو بڑا تعجب دی گل ہوئے گی اگر وہ صحیح سلامت واپس آ جائے۔ آپ نے جیویں یہ زبان بارچو فرمایا تے آپ دے ایک مرید نے پھر آ کے ذکر کیتا کہ شہر دا حاکم جڑا وہ گیند کھیل دیا ہوئے گر کے مر گیا گھوڑے تو۔ یہ سن کے حاضرین نے آکھیا کہ آپ واقعی صاحب کرامت ہو۔ پھر انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کیا کہ جناب تسی بھی کوئی کرامت دکھاؤ، تو میں آکھیا اکھاں بند کرو۔ سب نے اکھاں بند کیتیاں تو میں کہا کھولو، تو سارے نے اپنے آپ خانہ کعبہ حاضر پایا۔
انہاں پھر اقرار کیتا واقع ہے جناب بھی مرد خدا نے یہ بیان کر کے خضر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے معلوم ہوندا کہ حضرت شیخ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ صبح اور عشاء دی نماز خانہ کعبہ جدا کردے ہوندے سکے پھر ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت شیخ کبیر اور شیخ جلال الدین ایک ہی جگہ بیٹھے سی کہ ایک درویش نے آ کے دہیں دا سوال کیتا دہیں موجود نہیں سی آپ نے شیخ جلال الدین کو مخاطب کر کے آکھیا کہ اس درویش نو کہہ دیو کہ فلاں مقام تے دہیں پئی ہے جا کے لے آوے درس اتنے پانی تو سوا اور کوئی چیز نہیں سکی جدو درویش اتنے گیا دیکھیا کہ سارا ہی پانی جڑا دہیں بنیا ہوا سکا پھر آپ نے اپنی زبان بارچ فرمایا کہ مومن دے دل وچ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی دی دوستی دا ہونا جڑا 1000 سال دی عبادت تو ود کے بس لوگوں نے چاہیے کہ انہاں دا ذکر خیر کرے پھر ارشاد فرمایا کہ جدوں قارون زمین چ غرق ہویا تو زمین چ تسدا جا رہا سگا جدوں زمین دے چوتھے طبقے تے پہنچیا تو اتھے دی مخلوق نے لوگوں نے پوچھیا کہ تو کون ہے کس قوم چوں ہے تینوں یہ سزا کیوں ملی انہیں آکھیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم چوں ہوں اور میں غلطی کیتی جی دی وجہ میں نے سزا ملی تو رب سونے فرشتہ حکم فرمایا کہ انہوں اتھے روک دیو کیونکہ انہیں ساڑے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام لیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ اس شخص دا حال ہے جڑا اللہ سبحانہ نہ دشمنی رکھدا سی جنہوں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نام لین دی خاطر خلاصی ہوئی تے مومن جڑا قیامت دے دن انہاں دی محبت اپنے دل چ رکھدا ہے امید ہے کہ دوزخ دی اگ چ نہیں جلایا جائے گا آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی نال محبت کریے انہاں دا تذکرے کریے جڑے شخص بھی اللہ والیاں نال محبت کردے نے وہ دنیا وچ بھی کامیاب ہوندے آخرت وچ بھی کامیاب ہوندے اور جہنم دی اگ تو بچ جاندے نے جڑے اولیاء اللہ نال محبت کردے انہاں طریقے تے چلدے نے تے اللہ والیاں نوں اللہ پاک نے طاقت دتی ہے کہ وہ ظاہر و باطن جتھے جاؤن جا سکدے نے تے عرضی دی نعمت انہاں لوکاں نوں نصیب ہوندی ہے اور جو کچھ انہیں زبان چوں نکل جائے ویسا ہی ظہور چاہتا ہے جیسا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاباں اکثر یہ حدیث کوڑ کرتے ہیں کہ لسان الفقر سیف الرحمان فقیر دی زبان اللہ کی تلوار ہوندی ہے کو بچو تے رمضان پاک دے مہینے نو غنیمت جانیے زیادہ زیادہ بندگی کریے یہی سچے اللہ والا دا طریقہ ہے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخر جنہوں کو کسی طرح دا کو کام ہوئے گا اگر اسی بھی چاہنے ہیں اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہوئی ہے اللہ سونے تو دوست بنی ہے شاکان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے تو سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول قرآن انسانیت اور اپنے آپ تو غافلوں تو دور رہیے انہاں دے پرچھاویں تو لکھاں میل دور بھجیے سچی توبہ کریے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے کہ اللہ سن دے سچے دوست سچے اولیاء اللہ
صحیح القدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت، تفرید، تجرید، زہد و اثار دے پیکر، سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغلے، خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، غصے، نفرت، انتقام، حوث، لالچ، حسد، تکبر، بہتان بازی، اللہ کی نافرمانیاں جو قلب نکل جائیے ہمیشہ لے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اور سچے اولیاء اللہ، سچے علماء و مشایخ کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سونے دی نگاہی خاص چندے ہیں، انہاں تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انواروں تے علیات برسدے رہندے نے، اور یہ اور سچے اللہ والے ہیں جنہاں دے دیدار نہ گناہ چڑھدے نے، جنہاں دیکھ کے اللہ یاد آندا، جنہاں صدقے کائنات بارشاں برسدیاں، مریضاں شفاواں ملدیاں، اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اور بلاواں دور ہوندیاں نے، آفات و بلیات جڑیاں دور ہوندیاں نے، تو پھر اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، جنہیں توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چے القاء کروائیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، اور ولایت دا بوا کھلا، ولایت دا آخری کمالات دیدار مولا، تساں چاہیے دا نور عمل قرآن و سنت اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ ساڑی روح یہ جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، قرآن کی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، سورہ نساء رب سونے فرمایا جو اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونے ہر چیز تے قادر ہے، دنیا چاہے، آخرت چاہے، جتھے چاہے، جدوں چاہے، جداں چاہے اپنا دیدار کراؤں ہے، تے سچے اللہ والے اللہ سونے دا دیدار کر رہے نے، کر دے گئے نے، کر دے رہنے گئے، لیکن یہ نعمت انہاں سعید الفطر روحاں نو ملنی ہے جڑی روزے اللہ جنہاں زبان دے نال نہ دلوں بھی بلا کے آ سکا، لیکن جنہاں نے روزے اللہ دلوں بلا نہیں سی کیا، دنیا دہائیاں نعمتاں دے پیچھے دوڑ گئے سکے، اے ازلی بدبخت کور چشم مردہ دے روح ہیں، یہ دنیا بھی آ کے دنیا دے شکل چ مبتلا رہندے رہے، دنیا دے پیچھے دوڑے رہندے رہے، انہاں جنہیں مرضی نصیحتاں کرو اپنے ہون یا پرائے ہونو کدے بھی راہ مولا دے مسافر نہیں بن دے، تلاش مولا چ نہیں لگ دے، اس واسطے انہاں دے زہریلے پرچھاویں تو دور رہو، یہ بڑے غلیظ لوگ ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، ماں کنز مخفی ہیں کوئی مجھے تلاش کرے، خود دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی،
دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں دید مولا واسطے اللہ کو دل دیاں اکھاں منگ، کیونکہ دید مولا دل دیاں اکھاں ہوندی ہے۔ تو جب تک ساڈا چونکہ ساڈا جسم جو ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن ساڈے اندر دے نوری لطائف انہاں شیواں تو آزاد ہے۔ جدو ظاہری حواس معطل ہون گے تو باطنی بیدار ہون گے، تے روح جسم چو نکل کے باطن سے رو پرواز کردے ہیں کچہری مستویٰ جائے گی، پھر حضور دی مدد ندید مولا دی نعمت حاصل کرے گے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا میں تھوڑی شاہ رکھ تمہیں نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں تو اسی کیوں غور نہیں کر دے؟ تو جدھر بھی رخ کرو فاسمہ وجہ اللہ، ادھر اللہ دا رخ ہے۔ قول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں رب اساں تو وکھ نے پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پین پہ لکھے غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی کہہ رہی ہیں دعا کہ اللہ سنا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا نہ دے پجانیاں مردہ دل دجالیاں دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے در موجودین دے غدار دجالی افلاطونی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔